اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو بریکنگ نیوز ہوتی ہیں، ساتھ ہی کچھ میڈیا کے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ بھی خبریں جو ہے آپ کے لیے لاتے ہیں، اور ہمیں جو آپ کے پاس خبریں لے کر آتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، نہ آپ ان کو لائک کرتے ہیں، نہ سبسکرائب کرتے ہیں، بس ایک خبر کی حد تک ہم سارے لوگ لے لیتے ہیں۔ آپ کو اتنا نہیں کتنی آسانی سے نہ ہی خبر لائی جاتی ہے، نہ ہی خبر جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ جب وہ خبر بریک کرتے ہیں تو پروگرام بناتے ہیں تو اس میں بہت سارا ٹائم لگتا ہے، خالی سوچنے سے سارے کام نہیں ہوتے۔ دیکھنے میں تو جتنے منٹ کا پروگرام ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا پتہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ سمجھ مرزا ندیم بیگ صاحب ایک ایسی جانی پہچانی شخصیت ہے، وہ ہمیشہ ان کا ڈیلی پروگرام ہوتا ہے، اپنا پروگرام کرتے ہیں، جو بھی ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، کوئی بھی انفارمیشن ہو، وہ کسی بھی جماعت کی ہو، کسی بھی تنظیم کی ہو، ملکی لیول کی ہو، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ مرزا ندیم بیگ صاحب اس وقت بہت دور اسپین کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ مرزا صاحب، آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم راج صاحب، آپ کے ناظرین سامعین کو بھی جو ہے میں سلام پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کا۔ میرے صاحب، سب سے پہلے تو جو ہمیں ٹیمپریچر کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس بہت زیادہ گرمی ہے، اور گرمی میں جو ہے وہ کام کرنا مشکل ہے۔ جو لوگ مزدور باہر کام کرتے تھے ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، ذرا گرمی کے متعلق تو بتائیں۔ دوستو، گرمی اس دفعہ بہت زیادہ ہے بارسلونا میں، اور خاص طور پر پورے اسپین میں۔ اندالوسیا کا علاقہ ہے، وہاں پر کل ایک قصبے میں 1965 کا قائم ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ 1965 میں وہاں ٹمپریچر ہوا تھا 46، اور وہ ریکارڈ 1965 سے لے کر اب تک تھا، لیکن گزشتہ روز وہاں پر بھی جو ہے وہ 47 ہو گیا ہے ٹمپریچر، جس کی وجہ سے وہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ پھر جو ہے گرمی کی وجہ سے یہاں پر جو ہے اموات بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ اب میں صرف آپ کو ایک صوبے کا فگر دینے لگا ہوں کہ 22 سے 30 جون تک جو ہے صرف کتالونیا کے اندر 43 یعنی 43 لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے گرمی کے ہاتھوں۔ پھر اسی طرح سے یہاں پر ایک کاسپے جگہ ہے، اراگون کا وہ صوبہ ہے، اس میں وہاں پر کھیتی باڑی کرتے ہوئے ایک پاکستانی ظفر اقبال، جس کا تعلق سیالکوٹ کے گاؤں رندھیر سے تھا، اور وہ یہاں پر جو ہے وہ کام کرتے ہوئے اس کا جو ہے وہ بالکل آزاد جو ہے وہ جواب دے گئے، اور وہ کھیت کے اندر ہی جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا۔ پھر اسی طرح سے کل جو ہے بارسلونا کے اندر ایک سینیٹری ورکر جو یہ صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جو ہے یہاں پر تھا، اور وہ بھی جو ہے 51 سال کا تھا، اور وہ بھی گرمی کی شدت برداشت نہ کر سکا، اور وہ بھی اللہ کے ہاں پیش ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے ایک والد نے دیکھیں انتہائی سنگین غلطی کی۔ بائیس یہاں پہ ایک علاقہ ہے بارسلونا کے قریب، وہ اپنی گاڑی میں 2 سال کا بچہ چھوڑ کے چلا گیا، اور وہ بچہ جو ہے وہ جب واپس آیا تو وہ بھی جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ تو گرمی کی وجہ سے یہاں پر یعنی کہ اموات کی شرح بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر پارکوں سڑکوں میں جو ہے وہ بڑی عجیب سی کیفیت ہے کہ پارکوں میں جہاں کہیں سایہ ہے وہاں پر تو آپ کو لوگ بیٹھے نظر آئیں گے، ورنہ سب ویران پڑے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو گھروں میں چھپا کر بیٹھے ہیں۔ اور یہاں کی جو لوکل مینجمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی لوگوں کو یہ ہدایات ہیں کہ وہ اپنے ساتھ پانی رکھے اور بلا وجہ باہر نکلنے سے گریز کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چھاؤں کے اندر بیٹھیں یا چھتری لے کر جو ہے وہ باہر نکلے۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے، جو بہت سنگین ہے۔ اس وقت گرمی ہے یہاں پر جو پہلے اس طرح کی شدت کی نہیں تھی۔ جی رائے میرا صاحب، ڈیفینیٹ گھر کے اندر تو سہولیات ہوں گی ایئر کنڈیشن وغیرہ کی، یا بجلی مہنگی ہے، یہ لوگ ظاہر ہے مزدوری کی وجہ سے، انکم کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں بچت کی جاتی ہے۔ جی بالکل، وہ تو آپ نے صحیح کہا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پرسوں کی بات ہے کہ پرسوں بارسلونا میں اے سی جو ہے اس کی شارٹیج ہو گئی تھی، اور وہ کسی شاپ یا اسٹور کے اوپر نہیں مل رہے تھے۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ گرمی کی لہر نے آ کے لیا ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اے سی جو ہے وہ خرید لیے ہے، اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں شارٹیج ہو گئی تھی۔ اصل میں باقی رہا جہاں تک پاکستانی کمیونٹی کا معاملہ، تو ہم تو آپ کو پتا ہے کہ ہر معاملے میں ہمیشہ سے ہماری یہ روٹین ہوتی ہے کہ ہم بچت کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ بچت جو ہے وہ اپنی جان کے لیے نہیں کرنی ہوتی، ہم نے اپنے پیچھے والوں کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اوور آل جو کمیونٹی پورے یورپ کے اندر بھی رہ رہی ہے، وہ ان سپر اسٹور پر جائے گی جہاں پر ساری چیزیں سستی ملیں گی، یعنی دودھ بھی جو ہے وہ سستا ملے، وہاں پر مکھن بھی سستا ملے، مشروبات بھی سستے ملے۔ تو اس طرح کی جو روزمرہ اشیاء کی چیزیں ہیں، وہ جب وہ کھاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ یہاں کی مارکیٹیں بھی کہتی ہیں کہ یہ بہت سب اسٹینڈرڈ چیزیں ہیں، لیکن ہم وہی کھانے کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں
सब्जी की भी वो दुकान ढूँढेंगे कि जो सब्जी आप 2 दिन अपने घर में नहीं रख सकते, उसके अंदर इतनी रेजिस्टेंस पावर नहीं होती और वो जो गल-सड़ जाती है। फल भी इसी तरह से ऐसे ही खरीदेंगे कि जो सस्ते हों, लिहाज़ा आपको मालूम है कि उसकी वजह से भी वो अफ़ादियत हमें हासिल नहीं होती कि जिस तरह के आम फ्रूट खाने से, बेहतर फ्रूट खाने से हासिल हो सकती है। जी सर। तो मिर्ज़ा साहब, क्या हमारे जो सरकारी अदारे हैं, एम्बेसीज होगी या जो भी सिस्टम होता है, तो क्या उनके लिए कोई हुकूमत से या जिन जिन ममालिक की एम्बेसीज होती हैं कोई कोशिश करती हैं कि इन मज़दूरों के लिए पेपरों में या किसी तरह की जो सहूलियात पैदा की जाएं, हुकूमत टू हुकूमत? नहीं रसब इसमें आपको भी बड़ा एक्सपीरियंस है, हमें भी है क्योंकि आप भी बहुत पुराने हैं और जो लोग भी यहाँ रहते हैं, ये लोग तो अपना जो है ओहदा एन्जॉय करने आते हैं, अपनी सीट एन्जॉय करने आते हैं। उनको इससे गरज नहीं है और बाकी पासपोर्ट बनाने आते हैं, आईडी कार्ड बनाने आते हैं। लेकिन जो होता है कि कम्युनिटी को जो है वो बेहतरी की तरफ ले जाना या उसके लिए उनको कोई जो है वो गाइड करना, इस किस्म का कोई शोबा नहीं है। हालाँकि वेलफेयर अताशी का एक शोबा जो है वो हर एम्बेसी या कॉन्सुलेट में भी होता है, वहाँ पर वेलफेयर काउंसलर होता है। लेकिन उसको भी जो है वो साहब बहादुर जो ऊपर उसके बैठे होते हैं, एम्बेसी में जो होता है वो एम्बेसडर होता है और कौंसल खाने में जो है वो कौंसल जनरल होता है। वो जो है वो इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं और वो ये समझते हैं कि सिर्फ़ अगर किसी का इंतकाल हो गया, तो उसकी मैयत भिजवाने के सिवन में जो इनके ज़िम्मे 1000 यूरो होता है, वो देना है, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ना ये बच्चों को गाइड करते हैं, ना उनके वालिदैन को बुला के उनकी काउंसलिंग करते हैं कि वो बच्चों को किस तरह पढ़ाएँ या किस तरह अपना लिविंग स्टैंडर्ड रखें या किस तरह का जो है वो मामला। अब देखिए पूरे यूरोप के अंदर जो राइट विंग की एक लहर चल रही है और वो इमिग्रेंट्स मुखालिफ जो है वो हवा है, उस हवा को फ़रोग़ देने में किस चीज़ ने जो है वो सबसे बड़ा मामला किया है, वो ये है कि हमारे वो समझते हैं कि ये हमारे माशरे के लिए ख़तरा हैं ये लोग, ये हमारे माशरे को अडॉप्ट नहीं करते हैं और हम भी ख़ैर इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि हम जिस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए उस तरह से नहीं करते। हमारी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हमारी अपनी माशरती इक़दार है कि जिसको हम लेकर साथ चलते हैं। लेकिन ये है कि राइट विंग जो है वो हर तरफ सर उठा रही है और उसका जो है इस वक़्त मुखालफाना मौक़िफ़ जो है इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के मुखालिफ जो है वो चल रहा है। तो ये चीज़ें जो है ये अगर इसी तरह से चलती रही और हमारे लोगों को गाइड ना किया गया, जो हमारी एसोसिएशंस हैं, जो हमारी फेडरेशंस हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुतल्लिक, वो भी सिर्फ़ ये है कि सदारतों के लिए है, अपने ओहदेदारियों के लिए है, उनकी साल-ब-साल इसी के ऊपर लड़ाई होती रहती है, इसी के बारे में सारी खींचातानी होती है। लेकिन जो है कि किसी कम्युनिटी को ग्रूम करना, उसके बारे में जो है उसको गाइड करना, उसकी रहनुमाई करना, हम तो देखिए हमारी एसोसिएशन तो ये भी नहीं बता सकती कि आप किस अदारे में जाएँगे, तो आपकी फलाँ मुश्किल जो है वो हल हो जाएगी। हालाँकि ये काम जो है ये करने के इनके हैं, लेकिन वो ये भी नहीं करते और आप दूसरी तरफ हमारे जो सरकारी अदारे हैं उनकी कैफ़ियत का अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर जो काम हो सकता हो उसके लिए भी खज्जल-ख्वार किया जाता है। यानी कि वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से साइलिन को जो है हमारे दफ्तरों के अंदर रुलना पड़ता है। जी सर। तो मिर्ज़ा साहब, ये जो पाकिस्तानी सियासी जमातें हैं, अपना हुकूमती जमातें हैं, अब तो जमहूरी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, काफ लीग भी हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है। तो ये पार्टियां के सरबराह होते हैं, तो ये तो इन्हें तो चाहिए अपने लोगों के लिए ये आवाज़ बुलंद करें। सर उनको क्या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने क्या आवाज़ बुलंद करनी है। पाकिस्तान में आप देखें ना कि जो वाक़या सवात हुआ है, कितना हौलनाक वाक़या है कि वहाँ पर वो बंदे जो है वो 2 ढाई घंटे खड़े इमदाद के मुंतज़िर रहे, इल्ला ये कि उनको वो जो है रेला बहा कर ले गए। यार इतनी बेशर्मी की हद है, आपने खुद देखा होगा कि यहाँ यूरोप के अंदर और ये उस पार्टी की हुकूमत है कि जो लोगों को ये सबक सिखाते थे कि जी अगर कहीं पर कुत्ता भी मर जाता है तो वो ये ऐसे हो जाता है, कुत्ता कहीं फँस जाता है तो उसको निकाला जाता है। इंसान की बड़ी वक़्त है और यहाँ पर इंसान जो है उसी पार्टी, उसी हुकूमत के अंदर जो है वो डूब गए, लेकिन किसी के कान के ऊपर जूँ तक नहीं रेंगी और वहाँ पर जो है उनकी डेड बॉडीज़ को वो जो डस्टबिन का जो होता है वो डंपर उसके अंदर डालकर जो है वो ले जाया गया है। यानी जितनी भी इंसानियत जब तक वो ज़िंदा थे हमने उनकी जितनी तज़लील हो सकती थी की और जब वो मर गए फिर हमने उनको जो है वो जो कूड़े की गाड़ियाँ थी उसके अंदर डालकर उनके ताबूत जो है वो भेजे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में इंसान और इंसानियत की क्या कदर है। और ये वो जमात का जो है वो सूबा 13 साल उनकी हुकूमत हो चली है वहाँ पर और वो सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ़ एक जो है वो इन आम शहरियों को, आम लोगों को बचाने के लिए
وہ حرکت میں نہیں آئے، نہ ان کے وہ جو ایسے ادارے ہوتے ہیں جو ہنگامی بنیادوں پر کام کرتے ہیں، وہ کوئی اتنا بڑا دریا بھی نہیں تھا اس کو جا کر وہاں پر کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہیلی کاپٹر اگر نہیں ہے تو آپ ڈرون کے ذریعے سے انہیں لائف جیکٹ دے سکتے تھے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ پرائرٹی نہیں ہے، عوام کی خدمت کرنا ہمارے ایک ذمے ہی نہیں ہے، اور اس میں یہاں پر تو ایک حکومت باقی صوبوں کی بھی یہی صورتحال ہے سر۔ کراچی میں آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کی وہاں صورتحال ہے، جس طرح کا اس کراچی کو جس کا کبھی روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، اسے اب کھنڈر، میرا خیال ہے کہ موندو دڑو شاید اس سے خوبصورت ہو، جو صدیوں پرانا جو ہے وہ شہر ہے۔ تو اسی طرح سے دوسرے معاملات اور ہماری پنجاب کی حکومت کی بھی ساری توجہ جو ہے وہ لاہور پر مرکوز ہے۔ اس کے علاوہ باقی پنجاب جو ہے، آپ ساؤتھ میں چلے جائیں، جس طرح کی وہاں پر غربت ہے، جس طرح کی وہاں پر ہسپتال میں کمیاں ہیں، جس طرح کی ہسپتال جو ہے وہ وہاں پر سہولتیں نہیں ہیں، تو یعنی کہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ اور راجہ صاحب اس پہ جتنا بھی مرثیہ کہا جائے کم ہے، اور دل چاہتا ہے کہ بندہ اپنی جو ہے وہ بال نوچ لے، اپنے آپ کو پاگل کر لے، کیونکہ جس طرح کی یہ کیفیت ہے۔ مرزا صاحب آپ بھی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ جن جن ممالک میں آپ رہتے ہیں ان ممالک کی سیاست کریں، ان پارٹیوں کی سیاسی جماعتوں کے ممبر بنیں تاکہ آپ کے حالات تبدیل ہو۔ ہم لوگ رہتے یورپ میں، اسکینڈینیویا میں رہتے ہیں یا دنیا کے جن ممالک میں رہتے ہیں، ہم ان ملکوں کی سیاست کرنے کی بجائے ہم پھر بھی انہی کی سیاست کرتے ہیں، تو پھر جو علاج ہوتا ہے پھر جیسا علاج ہوگا ایسا نتیجہ نکلے گا۔ ہاں، مجھے تو خیر آپ کے وہاں صورتحال کا نہیں پتا، چونکہ اسپین کے اندر جو ہے بہت زیادہ سیاستدان، سیاسی پارٹیوں کے لوگ آتے رہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پر رہ رہی ہے، وہ جناب 150-200 بندوں کا کھانا جو ہے وہ اچھے سے لیوش ریسٹورنٹ کے اندر کرتے ہیں، اور صرف کیا ہے کہ اس بندے کو خوش کیا جا رہا ہے کہ جو یہاں کی سیاست میں، یہاں کے مسائل میں ان کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ صرف یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ وجہ ہونا چاہیے کہ پتہ ہو کہ جی فلاں چودھری کا جو ہے فلاں ایم پی اے، فلاں ایم این اے، یہاں تک کہ یونین کونسل کا چیئرمین آ جائے تب وقتہ پڑا ہوتا ہے، اور کچھ نہیں۔ تو اب تو یہاں تک ہو چکا ہے معاملہ کہ ٹکٹ ہولڈر تھے صرف صاحب بادل، وہ ٹکٹ ہولڈر بھی جب یہاں یورپ کے اور خاص طور پہ اسپین کے اندر آتے ہیں تو ان کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کی آؤ بھگت ایسے کی جا رہی ہوتی ہے جیسے وزیر اعظم پاکستان کی جاتی ہے۔ تو کئی تقریبات میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسپینش کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، تو وہ ایک قدر جو ہے وہ کھانے سے لدی ہوئی ٹیبلیں دیکھ کر جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کس طرح کی سیاست جو ہو رہی ہے۔ لیکن ہم یہاں لوکل سیاست میں اس لیے بھی نہیں آتے کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، لینگویج بیریئر بہت ہوتا ہے، یہاں پر 25-25 30 30 سال رہ لیتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے یہاں کے ملکوں کی زبان صحیح آتی نہیں ہے، ہم اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتے۔ ایک جو ہے بیسک لیول کا بندہ جو ہوتا ہے اس طرح کی زبان بولتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ سیاست میں تو پھر اگر آنا ہے تو پھر آپ کی جو ہے زبان جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، تاکہ آپ اپنا مدعا بیان کر سکیں اور لوگوں کو اس کی طرف قائل کر سکیں۔ سب سے بڑا بیریئر جو ہے وہ لوکل سیاست میں ہمارے لیے رکاوٹ جو بنا ہوا ہے وہ لینگویج بیریئر ہے سر۔ مرزا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کاغذ پیپر پر کام کیا جاتا ہے، جو بھی رپورٹس جاتی ہیں وہ پیپر پہ جاتی ہیں، تو جب گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ جو رپورٹس جو ادارے جہاں جہاں ایمبیسی ہیں، جن جن ممالک میں ایمبیسی ہیں، ڈیفینیٹ ان کی رپورٹ جاتی ہے اپنی کمیونٹی کی طرف سے۔ جب سب اچھا کی رپورٹ جاتی ہے، چونکہ وہاں تو پیپر ورک ہی چلتا ہے، جس طرح مہمان آتے ہیں ان کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، یہ رواج ہے ہر ملک میں، صحیح یہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ واپس جاتے ہیں، نہ کبھی کوئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی بندہ نام لکھتا، حالانکہ بڑی پاور ہوتی ہے ایک پارلیمنٹ کا ممبر ہو یا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر آواز نہیں اٹھاتے کہ میں اس ملک میں گیا تھا، وہاں لوگوں کے یہ مسائل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو رپورٹس جاتی ہیں، جو واپس بھی جاتے ہیں، وہ بھی سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں۔ سر جی اصل میں جو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہاں پہ جو خاص طور پہ ہماری ایمبیسیز اور کونسلیٹس میں جو لوگ متعین ہیں، میں آپ کو بارسلونا کا بتاتا ہوں۔ ظہور احمد ہمارے یہاں جو ایمبیسیڈر ہیں، وہ جناب میڈرڈ سے صرف چند لوگ جو ایک سرگودا سے تعلق رکھنے والے بزنس مین تھے، ان کو جو ہے وہ وہاں پر جو کونسلیٹ میں ان کے لیے پروگرام رکھا گیا کسی اپروچ کے تحت، ان کے لیے وہ میڈرڈ سے چل کر یہاں پر آ گئے۔ پھر یہاں پر جو کونسل جنرل صاحب ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ تو اب عقیقہ بھی کسی کا نہیں چھوڑتے، بچے کی ختنے کی پارٹی ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، وہ جناب کسی کا کوئی معاملہ ہو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، کسی کا جو پی سی او یعنی کہ یہ جو پبلک کال آفس ہے اس کا افتتاح ہونا وہاں پہنچ جاتے ہیں، کسی کی دکان کھل رہی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اپنے گھر پر جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں عید ملن کا، تو وہاں پر بھی ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ مالی حیثیت والے ہیں۔
کیونکہ وہ ظاہر ہے جب ان کے گھر جائیں گے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جائیں گے، کوئی گفٹ ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور کسی عام آدمی کو بلائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو وہاں پر روٹی کھا کر آ جائے گا۔ حالانکہ ان کے گھر بلا کر جو ہے وہ عید ملن پارٹی کرنا جو ہے وہ نہ کوئی سرکاری تقاضا ہے اور نہ ہی کوئی سرکار اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ لیوش علاقہ ہے یہاں کا کاسٹل رفیل، وہاں پر انہوں نے وہ اپنا وہ ولا لیا ہوا ہے، اور وہاں پر انہوں نے اس طرح کا ایک پروگرام ارینج کیا جس کے ساری کیٹرنگ اور دوسرے معاملات جو تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ لوگوں نے ادا کیے، لیکن ان صاحب بہادر کا نام ہوا کہ میں نے جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پر بلا کر، اور وہ لوگ کے جو منظور نظر لوگ تھے، پھر انہوں نے اب تو یہاں پر یہ بھی کر دیا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی مسئلے کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں تو صحافیوں کے اندر بھی انہوں نے گریڈیشن کر دی ہے۔ انہوں نے دو چار ایسے چاپلوس قسم کے لوگ اپنے ساتھ ملا لیے ہیں اور وہ مل کر جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، باقی جو میرے اور آپ جیسا بندہ ہوگا اس کو وہ لفٹ بھی نہیں کروائیں گے اور کسی پروگرام میں سعادت بھی وہ نہیں بخشیں گے کہ وہ وہاں پر آ کر کوریج کر لے۔ میرے ساتھ خود یہاں ہوتا رہا، میں نے پھر ایک دن کونسل جنرل صاحب کو فون کیا، میں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا کرائٹیریا ہے یا کیا کوالیفیکیشن ہے میں تاکہ وہ کر کے آپ کے کسی پروگرام میں شامل ہو سکوں، تو اب وہ آپ کو نہیں بلائے؟ میں نے کہا جی کہیں آپ نے مجھے دیکھا ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کسی اہلکار کے ذمہ لگایا کہ جب بھی کوئی پروگرام ہو تو اس کو میسج کر دیا کرو۔ یعنی یہ صورتحال جہاں ہو تو آپ وہاں پر کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی یہاں پر خیر جو ہے وہ اس اعتبار سے برآمد نہیں ہو سکتی کہ ہمارے سرکاری ادارے اس ضمن میں کوئی کام کریں۔ مرزا صاحب آپ جہاں فرما رہے ہیں ہمارے حالات تو بہت اچھے تھے، کچھ آپ کو پتہ کچھ عرصہ پہلے 10-12 سال پہلے اتنے اچھے نہیں تھے، پھر کچھ 10-12 سال اچھے چلے، پھر وہی آہستہ آہستہ جو ہم آہستہ آہستہ اب دوبارہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں جو آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح کچھ بندوں کو ساتھ لگا کر، خیر ہمیں تو بلا لیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں، ہر چیز ہمارے ساتھ کرتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، لیکن مرزا صاحب اس چیز کا کیا فائدہ ہے؟ عام آدمی کو پوچھا نہیں، جس طرح کے پی کے میں وہ لوگ بیچارے بے بسی کی حالت میں مر گئے، اور کے پی کا سوشل میڈیا جو اتنا دنیا میں شور ڈالتا ہے، میں پی ٹی آئی کی بات کروں گا، میں دوسری جماعتوں کی بھی بات کروں گا، اس صوبے کی ساری جماعتیں ہیں، کسی جماعت نے اس طرح کا شور نہیں ڈالا، کسی نے باہر سے اس طرح کی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے ہمیں فون کر کے نہیں کہا جی کوئی پروگرام کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے سب سے بہتر اب حل ہے کہ جن ممالک میں جیسی ہلو تیسی ہے جی ان جی ممالک میں پارٹیوں کے ممبر بنے، وہ سیاست کرے، اپنی سیاست پاکستان کے لوگوں کی پاکستان میں ہی کرنے دے، سب سے بہتر حل یہ ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیے آپ اوورسیز پاکستانیوں کے بھی پچھلے دنوں دیکھیں نا، ایئرپورٹ پر جو کیس ہوا ہے کہ بیوی کے سامنے جو ہے خامد کے منہ پر تھپڑ مار دیا گیا، بچوں کے سامنے مارا پیٹا گیا، یعنی ایسی بدبخت قوم اور ایسے بدبخت قوم کے ادارے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی جو کہ مفت میں کماؤ پوت ہیں، پورے پاکستان کو جو ہے وہ ریزرو میں جتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور کہیں سے نہیں ہوتا ہے، جتنا ریمیٹنس یہ بھیج رہے ہیں اور ریکارڈ قائم کر رہے ہیں ریمیٹنس بھیجنے کے، لیکن اس کے باوجود ان کی ڈھیلے کی عزت نہیں ہے ایئرپورٹس کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اوورسیز پاکستانیوں کے فورم بنے ہوئے ہیں وہ صرف جو ہے وہ روٹی کھانے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے، چودراہٹے بنانے کے لیے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے یاد ہے یہاں پر ہمارے ایک وینزویلا کا ایک شہری تھا، تو اس کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہو گیا یہاں اپنے کونسلیٹ کے ساتھ، تو اس نے جناب جا کر دھمکی دی اپنے کونسلیٹ کو کہ اگر تم نے یہ ہمارا مطالبہ نہ مانا تو میں جو ہے اپنے لوگوں کو منع کروں گا کہ وہ ریمیٹنس نہ بھیجیں۔ حالانکہ وہ کوئی نیشنل لیول کا لیڈر نہیں تھا، صرف یہاں کی جو بارسلونا کی حد تک جو کمیونٹی تھی اس کو لیڈ کرتا تھا۔ آپ یقین نہیں کریں کہ 2 زانوں ہو گیا تھا وہ جو کونسل تھا، کونسل جنرل، اور اس نے ان کے مطالبات مانے، لیکن ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی بات کرنے والا نہیں۔ بدقسمتی سے راجہ صاحب ہم جس پس منظر سے آئے ہیں نا، وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارا کوئی اگر ناکے پر جو ہے وہ تعینات سپاہی واقف ہو جائے، کانسٹیبل، تو ہم پورے 10 گاؤں میں بتاتے ہیں کہ جی اللہ دیتا کانسٹیبل جو ہے وہ میرا واقف ہے۔ تو جب یہاں پر وہ 20-22 گریڈ کے افسر سے ملتے ہیں تو وہ تو دیواروں سے ٹکرے مارنے والے ہوتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ ٹکراتے پھرتے ہیں کہ آج ہماری اتنے بڑے افسر سے بات ہو گئی، اور افسروں کو بھی ان کی جو ہے وہ کمزوریوں کا پتہ چل گیا ہے، لہٰذا وہ ان کمزوریوں کے ساتھ پوری طرح سے کھیل رہے ہیں اور کمیونٹی کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے جو ہے وہ گزار کر رکھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ حقیقی بات کوئی کر ہی نہ سکے۔ اگر میں آج کوئی بات کرتا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ میرے مقابل 100 لوگ کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور وہ 100 لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک شریف آدمی کو بدنام کر رہا ہے، تو اس میں وہاں بندہ کیا کام کر سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اپنا ہی سر پیٹے گا۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں جس طرح سے پاکستان میں سارے معاملات بھگت کے آیا تھا، ایک جو ہے وہ بدبخت قسم کے جو ہے
بیوروکریٹ کی وجہ سے، جس کا نام عمران علی چودھری ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ بدماشی اس نے جو میرے ساتھ کی تھی، تو میں نے تو وہ بھگتی، اللہ کا شکر ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، میں آج بھی وہیں پر ہوں، اور وہ بدبخت میرا خیال شاید اب ریٹائر ہو کے پاکستان میں کہیں دھکے کھا رہا ہے جی۔ تو مرزا صاحب جو لوگ کمیونٹی کے سامنے آتے ہیں انہیں کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ وہ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، انہیں چاپلوسی کر کے کیا ملتا ہے؟ سر جی دیکھیں، کہیں نہ کہیں تو پانی مرتا ہے، ہم پاکستان میں کوئی نہ کوئی ہماری کمزوری تو ہوتی ہے، جیسے اب یہ آپ نے مجھے پہلے پوچھا تھا کہ یہ جو یہاں پر مفرور پکڑے گئے ہیں دو، ظاہر بات ہے اب ان کی کمزوریاں ہیں، یہ جب یہاں پر ایک مایورکا میں تو باقاعدہ ایک بندہ جو ہے اس نے تو کاروبار جو ہے وہ کافی زیادہ اسٹیبلش کیے ہوئے تھے، اور وہ پکڑا گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں سے پھر تعلقات رکھتے ہیں، ان لوگوں کے قریب آتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ بڑے خیر خواہ ہیں ملک کے، حالانکہ ملک کا بیڑا غرق کر کے آئے ہوتے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں جو ہے یہاں پر ایک شخصیت ہے، وہ جناب وہاں پر کروڑوں کا نقصان پہنچا کے آئی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی یہاں پر دھڑلے کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ان کے تعلقات بھی سارے ایمبیسیڈر اور کونسل جنرل کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں، تو لہٰذا یہ اس طرح کے معاملات ہے سر۔ یہ وہ جو پنجابی میں ایک وہ محاورہ ہے کہ خامد خان پرونے، تو ظاہر بات ہے کہ جس طرح کی جو ہے وہ روح ہے ویسے ہی فرشتے ہیں، یہ آپس میں میل ملاپ رکھتے ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے ہیں سر، اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے، یہ ان کی برائیاں چھپاتے ہیں، وہ ان کی برائیاں چھپاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ بیوروکریٹ جو کہ ملازم ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے اوپر پلنے والے لوگ ہیں، یہ جو ہے یہ ہمارے سامنے پھر سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، واسرائے کی طرح ہمیں ڈیل کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی جو ہے وہ کمتر ترین رعایا سمجھتے ہیں۔ مرزا صاحب اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، پروگرام بنائیں گے، اس پر جو ہے سرکار کو بھی بتانے کی کوشش کریں گے، جو اس وقت فیلڈ مارشل بنے ہیں ان تک کی بات کسی نہ کسی شکل میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن مرزا صاحب جو آدمی جو ہے پکڑے گئے اسپین میں، دو آدمی جنہیں دہشت گرد کے نام سے خبر لگی، تو کیا یہ تفصیل ہمارے سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے؟ جی بالکل، دو لوگ پکڑے گئے ہیں جی، ایک کا تعلق کوٹ مومن، یہ سرگودا میں آتا ہے، تو وہاں سے اس کا تعلق تھا، اور اس کا نام تھا نوازش علی مشتاق ہنجرا، وہ جو ہے وہ 23 مقدمات میں پاکستان میں مطلوب ہے سر، جس میں دہشت گردی بھی ہے، جس میں اغوا برائے تاوان بھی ہے، جس میں قتل بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اور جرائم بھی شامل ہیں، 23 جرائم کے اندر وہ بندہ جو ہے وہ مطلوب تھا، اور اس کا وارنٹ جاری ہوا تھا، تو یہ کیفیت ہے رائے صاحب، اس طرح وہ بندہ پکڑا گیا، اور دوسرا بھی جو ہے وہ قتل کے اندر ملوث تھا۔ جی رائے صاحب، جی آپ بات جاری رکھیں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ دوسرا جو تھا وہ جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین میں قتل کے ایک مقدمے میں جو ہے وہ ملوث تھا، تو یہ ساری کیفیت ہے سر، یہ اس طرح کے معاملات جو ہے یہاں پر چل رہے ہیں، تو یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے، اور یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس طرح کے موجود ہیں کہ جو پاکستان میں جرائم کر کے یہاں پر آ کر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہمارا وقت حاضر ہے۔ سر نہیں، پیغام کیا دینا سر، پیغام صرف یہی ہے کہ اگر یہاں پر آئے ہیں تو ہم نیک نامی میں اضافہ کریں، ہم جو ہے کوئی ایسا ایکٹ نہ کرے کہ جس سے پاکستان اور پاکستانیوں کی بدنامی ہو۔ یہاں پر کئی ہے، ابھی وہ کسی دوبارہ پروگرام میں آپ سے ذکر کروں گا کہ یہاں پر ایک ایسا واقعہ دکاندار کا بھی ہے کہ جس نے یہاں پہ کمیونٹی کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ اسپینشوں نے اس کی ویڈیو بنا لی، اور ویڈیو بنا کر جو ہے وہ انہوں نے وہ ٹک ٹاک کے اوپر لوڈ کی ہوئی ہے، تو وہ خیر تفصیل طلب معاملہ ہے، وہ اس کے پھر کبھی آپ موقع دیں گے تو اس پر بات کروں گا کہ ہم یہاں پر کس کس لیول پر جا کر جو ہے وہ گندگی پھیلانے میں مصروف ہے۔ تو میرا بس کمیونٹی کے نام یہی پیغام ہے کہ آپ جو ہے پازیٹیو رہیں، اور پازیٹیو ہی لوگوں کو رہنے کی جو ہے وہ تلقین کریں، بس یہی ہے سر میرا میسج۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ ہدایت دے۔ مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا، آپ اپنے تئیں ایمانداری سے کوشش کرتے رہیں، باقی چیزیں ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں نتائج کو، اپنے حصے کا جس نے کام کرنا ہے وہ اپنا کام کرتا رہے، اور آہستہ آہستہ اپنے کام کی طرف بڑھتے رہے، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ بڑی مہربانی سر، اللہ حافظ۔ سامعین یہ تھے مرزا صاحب جو کہ اسپین کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ تھے، آپ نے ان کی بات سنی۔ سامعین ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، جواب دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔ سامعین اسی لیے ہم اور ہمارے ساتھی بار بار آپ کو کہتے ہیں، بار بار آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس ملک کی سیاست میں حصہ لیں، پاکستان کی سیاست کو پاکستان کے لوگوں کے لیے چھوڑ دیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ وہاں سیاست کریں، ہم جن ممالک میں رہتے ہیں ان ممالک کی سیاست کریں۔ آپ نتائج دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ کتنے خوشحال ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کتنے مجبور ہوتے ہیں۔ تحفظ آپ جن ممالک میں رہتے ہیں ان ممالک سے آپ کو تحفظ ملتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ اس وقت جمہوری گورنمنٹ ہے،
ہمیں اس طرف اپروچ کرنی چاہیے. اگر آپ اتفاق کریں گے تو آپ کے کونسولیٹ بھی سنیں گے, آپ کی ایمبیسی بھی سنے گی, اور پاکستان میں بہت جلدی اس بات کو سنا جائے گا, حکومت وقت بھی سنے گی. آپس میں آپ تقسیم ہوں گے, ڈیوائیڈ ہوں گے, تو آپ کی بات بھی کوئی نہیں سنے گا. سامعین ناظرین, ہم ان مہمانوں سے بھی گزارش کرتے ہیں جو 3-4 سال کے لیے آتے ہیں, وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں ہماری سار آنکھوں پر. لیکن کوشش کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کام کرنے کی صلاحیت دی ہے کہ آپ رہ کر اپنی حدود میں رہ کر کوشش کر کے قربانی دے کر یہ کام کروا سکتے ہیں. جو ان کی مشکلات ہوتے ہیں وہ ان کی مشکلات آپ حل کر سکتے ہیں. جس طرح اپنی ذات کے لیے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں, جس طرح اپنے خاندان کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ طاقت اور پیور استعمال کرتے ہیں. سب رشتہ داروں کو یورپ میں بلا کر سیر کراتے ہیں, گھماتے ہیں, چاہے بیوی کے رشتہ دار ہوں, چاہے بیٹا کا جو اپنا رشتہ ہو اس طرح کے ہوں, چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں, سب کو آپ بلاتے ہیں, سیریں کراتے ہیں, کھانے کھلاتے ہیں, اور دوستوں کو بھی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جو لوگ مجبور ہیں, آپ کوشش کریں ان کے معاملات کو بھی حل کریں. میں سب کی بات کر رہا ہوں, میں اجتماعی بات کروں, کسی ایک طرف جو ہے میں اشارہ نہیں کر رہا, نہ ہی میرا مقصد ہے اشارہ کر رہا. اللہ تعالیٰ نے جس کو طاقت دی ہوتی ہے, موقع دیا ہوتا ہے, وہ ہمارے سامعین و ناظرین جنہیں اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہوا ہے, میری ان سے گزارش ہے کہ وہ نہ بکا کریں, وہ کسی دوستی میں نہ بک جایا کریں, کسی رشتہ داری میں نہ بک جایا کریں, کسی برادری میں نہ بک جایا کریں. جب آپ جیسے سمجھدار لوگ ان چیزوں میں بک جاتے ہیں, آپ انہی کے لوگوں کی طرف آپ خلاف شروع کر دیتے ہیں, انہی کی ٹیم کا پھر آپ حصہ بن جاتے ہیں. پھر یہ آپ دستخط کر کے دیتے ہیں, جی نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی فلاں بندہ ویسے ہی بات کہہ رہا ہے, یہاں بڑا امن ہے, ہر طرح کی جو ہے وہ دودھ کی نعرے بہ رہی ہیں سیاسی طور پہ. تو سامعین ناظرین, یہ لعنت اپنے گلے میں نہ ڈالا کریں. جس ملک میں رہتے ہیں یہاں آپ کی قانون حفاظت کرتا ہے, آپ کو قانون تحفظ دیتا ہے, آپ کے سارے کام آپ کا قانون کرتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ آپ کے ملازم آتے ہیں, آپ کو اسٹیٹ کہتی ہے یہ آپ کے ملازم ہیں, آپ ادب سے ان سے بات کیا کریں, پیار محبت سے بات کیا کریں, اپنے کام کے لیے جائیں تو لڑائی نہ کیا کریں, اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا کریں. آپ کی بات کوئی سنتا نہیں تو سفیر پاکستان کے پاس خود چلے جایا کریں, سیکرٹری صاحبان وہاں موجود ہوتے ہیں, ان کے پاس چلا جائے. وہ آپ کی بات نہیں سنتے تو پھر آپ ہمارے پاس آیا کریں, انشاءاللہ ہم آپ کی آواز کو بلند کریں گے. یہ شعور ہمیں اس ملک نے دیا ہے. ہم ان لوگوں میں بکنے والے نہیں ہیں جو بکتے ہیں, جو میر جعفر ہیں وہ صادق ہیں, اللہ پاک معاف کرے, اللہ پاک ہمیں موت دے دے ایسے کاموں کے لیے, بکنے کے لیے. تو جو لوگ بکتے ہیں, سامعین و ناظرین, بکنے دیں, ان کی شامل ہوتا ہے, انہوں نے مرنا, انہیں نہیں پتا ہم نے مرنا ہے یا نہیں مرنا. بہرحال جس کے حق میں, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, جس وہ اپنی بساط کے مطابق کام کرے. لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہی لڑائی کرنی چاہیے, ادب اور قانون کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے. اس ملک کی سیاست کریں, اسی لیے ہم شور ڈالتے ہیں, ہمارے تھنک ٹینک بھی یہ بات آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے سیاست کریں, اس ملک کی بات کریں جس ملک میں آپ رہتے ہیں. تو اس ملک کی جب آپ سیاست کریں گے, آپ کو حقوق سارے ملتے ہیں یا نہیں ملتے. جمہوریت آپ کی ووٹ کی بھی اتنی ہی ویلیو ہے, جو بہت بڑا سرمایہ دار ہے, بہت زیادہ امیر ہے, اس کی ووٹ کی ویلیو بھی اتنی ہے. تو اگر آپ کا اسپتال میں وہ سہولت ہے تو اس کے پاس بھی وہی سہولت ہے. تو یہ چیزوں کی جو ہے اپنے ملک میں بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, اپنی سیاسی جماعتوں میں یہ بات کیا کریں, آپس میں اتفاق رہے. جو نون لیگ کے ہیں وہ آپس میں اتفاق میں رہیں, ان کی حکومت, انہیں کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہیے. پی ٹی آئی والے اپوزیشن میں, انہیں آپس میں اتفاق میں رہنا چاہیے, وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کام کریں. اس لیے پیپلز پارٹی والے, انہیں بھی اتفاق میں رہنا چاہیے, مل جل کر کام کریں. کاف لیگ کا تو اب وجود نہیں ہے, بس نام کی کاف لیگ ہے, جو باتوں سے کاف لیگ آتی ہے, ویسے کاف لیگ کوئی نہیں ہے. اور کوئی جو 3 ہی بڑی جماعتیں ہیں, ایک ہے پاکستان مسلم لیگ نواز جو حکومتی جماعت ہے, پیپلز پارٹی حکومتی جماعت ہے, اور پی ٹی آئی ہے جو اپوزیشن کی جماعت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ممبر ان کے تھوڑے ہیں لیکن ان کا نام کافی مضبوط ہے, لوگ ان کی باتیں بہت کرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں حقیقت ہے, باقی کوئی اتنی بڑی جماعت نہیں ہے. مذہبی جماعتیں اپنی جگہ, وہ مذہبی لوگوں کو چھوڑ دیں, ان کی جگہ پر چھوڑ دیں, یہ ان کا کام ہے, انہیں کرنا چاہیے. ہم جو ہے انفارمیشن دیتے ہیں. اس ملک کی سیاست کریں. آنے والے 18 نومبر کو کمیون کے الیکشن آ رہے ہیں, جو پارٹی آپ کو اچھی لگتی ہے آپ ان کو ووٹ ڈالیں اور ان کی طرف بڑھیں, یہی آپ کی جیت ہے.